لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی جنہیں ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک حج کی ادائیگی ہے۔ حج کی فرضیت مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر یکساں ہے اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، گو نفلی حج ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حج عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ در حقیقت حج کی فرضیت بنیادی طور پر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت یعنی سواری اور زاد راہ ہے۔ چنانچہ آج کل کے زمانے میں مالی استطاعت سے مراد اتنی رقم کا موجود ہونا ہے جو سرکاری اور پرائیویٹ منتظمین کے ذریعے مقرر کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں سفر اور رہائش کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں اور حج کے دنوں میں مصارف کی رقم بھی۔ حج کی فرضیت کے شرائط کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی مالی استطاعت تو رکھتا ہو لیکن صحت مند نہ ہو اور صحت یاب ہونے کی امید بھی نہ ہو یا راستے میں کوئی رکاوٹ یا مجبوری ہو تو اس کے ذمہ حج بدل کروانا ہوتا ہے۔ مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ کچھ علماء کی رائے میں حج بدل ادا کرنے والے شخص کا پہلے اپنا فرض حج ادا کرنا ضروری ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ اسلام کے خاندانی نظام میں چونکہ مرد کو بنیادی طور پر کفیل اور منتظم قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی یا والدہ کے حج کا انتظام بھی کرتا ہے، اور چونکہ وہ ان کی دیگر تمام ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے وہ حج و عمرہ کے مصارف بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن فقہی اعتبار سے عورت پر حج فرض اسی وقت ہوتا ہے جب وہ خود سے اتنی مالدار ہو کہ حج کے مصارف ادا کر سکے، بلکہ اگر وہ محرم کو ساتھ لے جانے کی درخواست کرے تو محرم کے مصارف بھی ادا کرنے کی پابند ہوگی اگر محرم خود استطاعت نہ رکھتا ہو۔ البتہ خواتین کے لیے حج فرائض ہونے کی 2 شرائط مزید ہیں، یعنی مالی استطاعت کے علاوہ شوہر یا محرم کا ساتھ ہونا اور نمبر 2 حالت عدت میں نہ ہونا۔ محرم کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حج کے سفر میں اس کے ساتھ اس کے خاوند، باپ، بیٹا، بھانجا یا بھتیجا میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سوتیلا باپ، سوتیلا بیٹا اور داماد بھی ایک خاتون کے محرم ہو سکتے ہیں۔ شرعی احکامات کی روشنی میں سعودی اور پاکستانی قوانین کے مطابق بیرون ملک سے سفر حج کے لیے آنے والی خواتین کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات محرم نہ ہونے کی صورت میں خواتین بینک میں درخواست دیتے وقت گروپ میں سے کسی بھی فرد کو اپنا بھانجا بھتیجا بطور محرم ظاہر کر کے اپنے کاغذات جمع کروا دیتی ہیں۔ خواتین محترم، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حج جیسے مقدس فریضے کا آغاز ہی جھوٹ کے ذریعے کرنا مناسب نہیں ہے۔ نئے ماحول، ناواقف جگہوں اور مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران حقیقتاً ایک خاتون کو محرم کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال، سواریوں کی نشاندہی، سامان کا اٹھانا، بازار سے کھانے پینے کی اشیاء خریدنا، ان تمام امور میں خاتون کا بہت حد تک مرد پر انحصار ہوتا ہے۔ خصوصاً 8 ذی الحج سے 10 ذی الحج کے دوران مکہ، منی، عرفات اور مزدلفہ اور منی کے مابین سفر اور طواف زیارہ میں رش کے دوران محرم کا ساتھ از حد ضروری ہے۔ محرم ساتھ نہ ہونے کی صورت میں خدا نخواستہ بیماری یا کسی حادثے کی شکل میں انتہائی مشکل پیش آ سکتی ہے، اور ایسے وقت ہی محرم ان مسائل میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ شریعت کے احکامات کو اپنے لیے رحمت تصور کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان ساری گفتگو کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون مالی استطاعت تو رکھتی ہے لیکن حج کے لیے محرم کا ساتھ نہیں پاتی تو در حقیقت وہ حج کی ادائیگی سے شرعاً معذور ہے، اور اگر مستقبل قریب میں کسی محرم کی امید نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے حج بدل کروا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے ادائیگی حج کی شرط میں سے ایک اضافی شرط حالت عدت میں نہ ہونا بھی ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت کو حج کے مہینوں میں طلاق ہو جائے یا اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دوران عدت حج کو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عدت پوری ہونے تک گھر میں ٹھہرنا واجب کر دیا ہے، لہٰذا سوائے ضروری کاموں کے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر کسی ضروری کام سے نکلنا بھی پڑے تو کم سے کم وقت باہر ٹھہرے۔ البتہ اگر حج کے سفر کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو اکثر فقہا کے نزدیک گھر سے دور ہونے کی صورت میں اسے حج ادا کر لینا چاہیے، اور اگر گھر سے بالکل قریب ہو تو اسے لوٹ آنا چاہیے، اور اگر احرام باندھ لیا ہو تو لوٹنے کی صورت میں دم احسار دے کر احرام کھول لیا جائے گا۔ خواتین محترم، مناسک حج عمرہ کی ادائیگی میں زیادہ تر احکام خواتین اور مردوں کے لیے ایک جیسے ہیں، البتہ چند احکام میں خواتین کے لیے خصوصی پہلو کی رعایت موجود ہے، جن میں سے ایک اہم پہلو خواتین کے لباس و حجاب سے متعلق ہے۔ مردوں کے لیے احرام کا لباس 2 انسلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک باندھنے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ البتہ عورت کے لیے احرام کے کپڑے اس کا روزمرہ کا لباس ہے جو سطر کو مکمل طور پر ڈھانکنے والا ہو۔ سطر میں چہرہ، کلائی کے جوڑ تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر کے سوا پورا جسم شامل ہے۔ لباس کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، لیکن شوخ اور زینت والا نہیں ہونا چاہیے جو توجہ کا ذریعہ بنے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ حالت احرام میں
زینت اختیار کرنا منع ہے، یعنی خصوصی طور پر کوئی زیور پہننا، سرما لگانا یا میک اپ کی کوئی اور قسم استعمال کرنا، کنگھا کرنا، خوشبو لگانا۔ البتہ رنگین کپڑے، ریشمی کپڑے اور معمول کا زیور پہنا جا سکتا ہے۔ خواتین پاؤں میں موزے اور بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں جو مردوں کے لیے منع ہیں۔ چنانچہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کا احرام مکمل ساتر لباس ماں سر کو مکمل ڈھانکنے والا رومال ہے، ترجیحاً گاؤن اور سکارف کا استعمال ہونا چاہیے۔ منسٹری کی طرف سے بھی یہ پابندی ہے کہ تمام خواتین جو ہیں وہ جب جائیں گی یہاں سے تو انہوں نے عبایا پہنا ہو۔ حالت احرام میں عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، البتہ نقاب اور دستانہ پہننا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام باندھنے والی عورت نہ تو نقاب ڈالے اور نہ دستانہ پہنے۔ البتہ کچھ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بحالت احرام عورت کو چند شرائط کے ساتھ اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی اجازت ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اگر وقتی طور پر چادر چہرے کے ساتھ چھو جائے تو کوئی حرج نہیں اور اس پر کوئی فدیہ نہیں، لیکن کپڑا جو ہے وہ چہرے کے ساتھ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اجنبی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک صورت کتاب، پنکھا یا کاغذ وغیرہ سے چہرے کے آگے آڑ کر لینا بھی ہو سکتا ہے، البتہ اس کے لیے غیر ضروری تکلفات سے بچنا چاہیے۔ خواتین کے لیے پردے کے احکامات کا دوسرا پہلو احرام کے علاوہ کی حالتوں میں لباس و حجاب سے متعلق ہے۔ حج و عمرہ کے درمیان یہ امر بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی خواتین کا لباس بسا اوقات شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ شلوار اور قمیض کے ساتھ اوڑھے جانے والا دوپٹہ یہ چادر مکمل طور پر سر کے بالوں، گردن، شانوں اور سینوں کو ڈھانکنے والا نہیں ہوتا۔ شلوار اور قمیض کے لیے باریک کپڑے کا استعمال بھی ہوتا ہے جس میں سے جسم جھلکتا ہے۔ تنگ لباس پہننے سے جسم کی ساخت اور اعضاء کی بناوٹ ظاہر و نمایاں ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ سعودی حکام کی نگاہ میں بھی ہمارے ملک کی خواتین ناپسندہ فعل کی مرتکب ہوتی ہیں، چونکہ حکم شرعی کا لحاظ رکھتے ہوئے سعودی عرب کے قوانین میں خواتین کے لیے سر اور زینت کو مکمل طور پر ڈھانپنا مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ چنانچہ آدھی یا 3/4 بازو والی قمیض جس سے کلائی کے جوڑ تک جسم نہ جھلکے، اونچی پائچوں والی شلوار جس سے ٹخنے کھل جائیں، پہننا جائز نہیں۔ ایسی حالت میں طواف اور سعی بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ بے ستری کی حالت میں طواف کرنے سے دم لازم آتا ہے، یعنی ایک بکری کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ عمرہ یا حج میں احرام کی پابندیاں ختم ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سر کا رومال یا چادر یا گاؤن جو ہم نے بحالت احرام پہن رکھا تھا وہ اتار ڈالا جائے، اور نہ ہی وہاں پر حج ختم ہونے کے بعد کوئی عید منانے کا تصور ہے، اس لیے کہ عید جو ہے وہ ان ممالک میں جہاں جو حج پہ نہیں جاتے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو حج کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں تو ہم اپنا سر کا حجاب اتار دیں، بلکہ اس سے مراد دیگر پابندیاں مثلاً بال یا ناخن کاٹنا یا خوشبو لگانا یا کنگھا کرنا یا سرما وغیرہ لگانا ہے۔ چنانچہ احرام کی پابندی ختم ہونے کے بعد بھی لباس کی وہ حالت باقی رہتی ہے۔ جو خواتین عموماً اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں اور احرام کے لیے اسے کھولتی ہیں، انہیں بھی احرام کی پابندی ختم ہوتے ہی اپنا نقاب استعمال کرنا چاہیے۔ پیاری بہنوں، پردے کے احکامات کا ایک جز اختلاط مرد و زن سے بچنا بھی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ طواف میں خانہ کعبہ کے قرب کے لیے خواتین اندرونی دائروں میں طواف کرتے ہوئے مردوں سے چھو جاتی ہیں یا حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش میں مردوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے دھکم پیل کرتی ہیں۔ یوں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش میں بسا اوقات دوپٹہ یا چادر بھی اتر جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، جبکہ اپنے سطر کا لحاظ رکھنا اور کسی کو اذیت نہ دینا فرض ہے۔ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے بھی چھوا تھا، جسے استلام کہتے ہیں۔ اسی طرح طواف کے نوافل کا عین مقام ابراہیم پہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ مسجد میں کسی بھی جگہ یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پڑھنے سے طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ آتی ہے۔ امہات المومنین کا بھی ہم یہ طرز عمل دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف اس طرح کرتی ہیں کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، ملتزم پر بھی دور کھڑی ہو کر دعائیں مانگتی۔ حج کے رش کے دنوں میں ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ ہی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، طواف کے اندر بھی اور جہاں پیچھے نماز کی جگہ ہے وہاں پر بھی۔ تو یہ صورتحال بھی بہت غلط ہے، یعنی اس اختلاط سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے مردوں کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہونے کا حکم ہے۔ چنانچہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی خوف کی وجہ سے کہ ہم بچھڑ جائیں گے اس وجہ سے اس غلط طرز عمل کو اختیار نہ کریں۔ خواتین کے حج کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہم باقاعدہ تربیت حاصل کر کے جائیں۔ وزارت مذہبی امور کے تحت بھی مختلف بڑے شہروں میں حاجی کیمپس میں تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقی دیگر شہروں میں بھی جہاں حاجی کیمپس موجود نہیں ہیں وہاں ضلع کی سطح پر حکومت کی طرف سے تربیتی پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ادارے، بہت سارے جامعات بھی حج کی تربیت کا اہتمام کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ تربیت باقاعدہ حاصل کر کے جائیں تاکہ ہم سے کوئی غلط کام وہاں پر نہ ہو یا بعد میں ہمیں
میں افسوس نہ ہو۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نماز باجماعت کے احکام سیکھ کر جائیں، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں عموماً خواتین جماعت سے نماز نہیں پڑھتی مسجد میں، اس لیے انہیں بہت سے احکام نہیں آتے۔ نماز کو بالکل شروع میں کیسے پڑھا جاتا ہے، اگر دیر سے آئیں اور بیچ میں شامل ہوں تو کیا احکام ہوں گے، بعینہ ہی جمعے کی نماز کے احکام اور نماز جنازہ، اور یہ بہت آسان سے احکام ہیں جو وہ اپنے مردوں سے سیکھ سکتی ہیں، کتابوں سے دیکھ سکتی ہیں، کسی سے پوچھ سکتی ہیں۔ یہ سیکھ کر جانا بہت ضروری ہے۔ ایک اور اہم چیز خواتین کے حوالے سے خصوصی ایام کی ہدایات ہیں، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم تربیت لیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں تفصیل سے پتہ چل جائیں گی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان سے روانہ ہوں گے تو اگر ہم مکہ جا رہے ہیں تو ہم احرام کی حالت میں جائیں گے۔ اگر مدینہ جانے والے جو ہیں وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے، لیکن جب ہم مکہ جا رہے ہیں یا اگر مدینہ سے جا رہے ہیں اور احرام باندھنا ہے اور میقات سے گزرنا ہے تو خصوصی حالت کے اندر بھی خواتین جو ہیں وہ اسی طریقے سے احرام باندھیں گی جس طرح سے احرام باندھنے کا حکم ہے کہ غسل نظافت کے بعد بس نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اسی طرح نیت کی جائے گی کہ لبیک عمرہ، اور اگر حج کا مقام ہے مکہ میں تو پھر لبیک حجہ کہا جائے گا اور اسی طرح تلبیہ پڑھی جائے گی اور وہ حج کے احرام کی پابندیوں کے اندر آ جائیں گی۔ اور جب وہ اس حالت سے فارغ ہوں گی تو اس کے بعد وہ غسل کر کے احتیاط کے ساتھ اپنا جو ہے وہ باقی چیزوں کو جاری رکھیں گی۔ اور یہ عمرے میں جب یہاں پاکستان سے اگر جائیں گے تو وہ انتظار کریں گی پاک ہونے کا، اور اس کے بعد عمرہ کے جو ارکان ہیں طواف اور سعی وہ کریں گی۔ اور حج کے اندر اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے سارے ارکان ادا کرو، صرف طواف زیارہ سے وہ رکیں گی، یعنی کہ وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ منا جائیں گی، منا میں ذکر اذکار کریں گی، پھر وہاں سے عرفات جائیں گی، عرفات میں سارا دن کھڑے ہو کے اللہ کے حضور ذکر کریں گی، قیام کریں گی، پھر مزدلفہ واپس آئیں گی، مزدلفہ سے پھر منا آئیں گی۔ وہ رمی بھی کر سکتی ہیں اس حالت کے اندر، ان کی قربانی بھی ہو جائے گی جو ٹوکن دے کر ہوتی ہے۔ رمی میں بھی یہ بات اہم ہے کہ ہر مرد کو اور عورت کو بنیادی طور پر اپنی طرف سے خود رمی کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا ضعیف ہے تو اس میں وہ پھر اپنا دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اس میں بھی مرد اور عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے بھی رمی کر سکتی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے خود ہم کریں۔ تو ان خواتین کی رمی بھی ہو جائے گی، اور چونکہ ٹوکن سے قربانی ہوتی ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں تو قربانی بھی ہو جائے گی۔ اب صرف رہ جائے گا معاملہ طواف زیارہ کا، اس کے لیے وہ انتظار کریں گی۔ اور عام لوگوں کو کیونکہ طواف زیارہ 10 کی مغرب تک کر لینا ہوتا ہے، 9 سے لے کر، خاتون ہیں یہ جب تک بھی فارغ ہوں جب تک بھی اس کا انتظار کریں گی۔ اگر باقی لوگ اپنا حج پورا کر یعنی دوسرے 2 دن کی رمی بھی کر لیں گی اور حج پورا کر کے مکہ بھی آ جائیں گے تو ایسی خواتین کے ساتھ مکہ واپس آ جائیں گی، اور جب اپنے ایام سے فارغ ہوں گی تو پھر غسل کر کے جو ہے وہ طواف زیارہ اور سعی کر لیں گی، اور ان کے حج میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی میں ایک اور چیز جو ہے طواف وداع کی ہے کہ جب بالکل آخری طواف ہوتا ہے مکہ سے روانگی کا، اس وقت اگر خواتین ایسی صورتحال میں ہوں کہ نماز نہ پڑھتی ہوں تو اگر انہوں نے طواف زیارہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور ان پر کوئی دم کی پابندی نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سارے حج کے دوران ایک صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، رذائل سے اجتناب کرنا ہے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، بعض دفعہ جگہ کی وجہ سے مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نماز میں اور دوسرے لوگ آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں جب صف میں جگہ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پڑھ لیں گے نماز، اور بعض خواتین اس سے الجھتی ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا لفٹوں کے اندر یا کھانا پینا لینے کی جگہ میں، تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حج کے خطبہ میں کہ آج کے دن شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس شہر میں کبھی اس کی عبادت ہوگی، البتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ لوگوں کو بہکائے گا۔ تو ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ جب حج کی ہم فرضیت دیکھتے ہیں اور فضیلت دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کھول کر بیان کیا کہ وہ شخص جس نے اس طرح حج کیا کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ کی یا کوئی گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو نیت کی اخلاص کے ساتھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ اور تمام احکامات کو سمجھتے ہوئے، اس کی روح کو سمجھتے ہوئے یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں ان کے لیے ہر طرح سے آسانیاں فرمائے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نظر میں رکھیں گے تو ہمارا حج جو ہے انشاءاللہ وہ مبرور کے درجے کو پہنچے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.